نیوی کے کمانڈر کلبھوشن یادو کی، جو کہ خفیہ مشن کے اوپر پاکستان میں تخریب کاری کے مشن کے اوپر پاکستان میں آئے اور پکڑے گئے۔ اب اس میں بہت سارے جو ہیں وہ اسپیکولیشنز چل رہی ہیں۔ کچھ اسپیکولیشنز یہ بھی ہیں کہ کمانڈر کلبھوشن یادو کے اوپر ہم نے بلف کال کر دیا، بھارت نے بلف کال کر دیا ہے اور ہمیں ٹریپ کر لیا ہے۔ اب ہم اس کو آئی سی جے کے بعد ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپیل کرے، ہم قانون بنا دیتے ہیں اس کے لیے، وہ اپیل نہیں کرتا، پھر اپیل بھی ہم خود کرتے ہیں۔ وہ وکیل نہیں کرتا، پھر ہم وکیل بھی لینے کے لیے عدالت کو کہتے ہیں، عدالت حکم کرتا ہے کہ جناب اس کا وکیل کون ہوگا۔ اور دوسری طرف ایک اسپیکولیشن یہ بھی ہے کہ کمانڈر کلبھوشن یادو بیسیکلی ڈبل کراس کر رہا تھا اور ہمارے گلے میں اس کو ڈال دیا گیا ہے کہ اچھا آپ بھی تو اس سے بینیفٹ لے رہے تھے مبینہ طور پہ، تو آپ اس کو سنبھالیں۔ یہ دو اس وقت مارکیٹ کے اندر اسپیکولیشن ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے ساتھ راؤ صاحب موجود ہیں، کوٹ ہوئے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، کہ کیا حرج ہے بھارت سے تعلقات کے لیے اس کو واپس کر دیا جائے؟ دیکھیں جی، سسٹینڈ پالیسی نہیں ہے ہماری کسی بھی معاملے میں، اور یہ کیونکہ ایک بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے، اس میں مجھے لگتا ہے کہ زگ زیگ طریقے سے ہم چل رہے ہیں۔ اچھا، اب اس کے اندر جب ہم کورٹ میں چلے جاتے ہیں تو کنونشنز ہیں جس کے اندر ہم کاؤنسلر اسیس دینے کے پابند ہیں۔ جو پہلی ملاقات ہوئی ہے فارن آفس کے ایک باکس کے اندر جسے خصوصی طور پہ بنایا گیا تھا، اس کے بعد انڈیا کے اندر ریاکشن بہت ہوا تھا، اور انڈینز نے کہا تھا کہ یہ ہماری انسلٹ ہے کہ اس طرح ایک بوڑھی عورت، ان کی والدہ تھی اس آدمی کی، کہ جو اس کو جوتے اتروائے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اس سے نکلتے ہوئے اب یہ ہے کہ جب ہم ایک چیز کو ہائپ لے کے اتنا اوپر لے گئے ہیں تو اب کوئی نیچرل طریقہ نظر نہیں آ رہا کہ اس ہائپ کو ہم لاجیکل اینڈ تک پہنچا سکیں۔ ناممکن بات ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم پروپیگنڈا وار میں اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ بلرڈ ایک چیز ہوتی ہے جس کے اندر ہم جا چکے ہیں۔ اب جو کلبھوشن ہے، کلبھوشن جو ہے وہ سیکنڈری ہو گیا ہے۔ اب دو ملکوں کے درمیان ایک ایسی ٹگ آف وار شروع ہو گئی ہے جو بے مقصد ہے بالکل۔ تو اب جہاں تک ڈبل ایجنٹ کی بات کی ہے، یہ میں آپ کو عرض کروں کہ سٹنگ آفیسرز جو ہیں، میں نے ان میں بہت کم دیکھا ہے کہ ڈبل ایجنٹس ہوں، لیکن یہ ضرور بات ہے جو سامنے آتی ہے کہ جو یہ بارڈر ایریا کے اندر اگر آپ سرو کیا ہو آپ نے، تو وہ 100% ہماری باتیں ادھر بتاتے ہیں، ان کی باتیں ہمیں بتاتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ تو میں اس کو میری ایک طالب علم کی حیثیت سے رائے ہے کہ ہم نے اس معاملے کو بہت حد تک مس ہینڈل کیا ہے، ایموشنلزم اس میں لے کے آئے ہیں، اور اس کے بعد پریگمیٹیکلی ہمیں کوئی سلوشن نہیں نظر آ رہا کہ ہم اپنی پوزیشن جو ہے اسے مستحکم کرتے ہوئے واپس چلے جائیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اور اگر ہم واپس جانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ایک شکست کا جو ہے وہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے ہمارے اوپر لگتا ہے۔ ویسے تو کچھ نہیں ہوتا، بہت کچھ ہو چکا اور کچھ نہیں ہوا، لیکن وہ شکست کا احساس جو ہوتا ہے، پیگ چاہیے ہوگا۔ اگر اس کو چھوڑنا ہے تو ہمیں کچھ جسٹیفیکیشن کہ جناب وہ آئی سی جے نے یہ فیصلہ دے دیا تھا۔ بھٹی صاحب، ہم اس کو اتنا ہائپ کریٹ کر چکے ہیں کہ نہ رہائی نہ اگلے بنتی ہے یا نگلے بنتی ہے، یہ میرا تاثر ہے۔ آپ کا کیا تاثر؟ اب رہ گئی بات کہ جی ہم نے اس کو اوور پلے کیا یا انڈر پلے۔ آپ کا ایک ورژن ہو سکتا ہے کہ شاید اس کو زیادہ ہائی کریٹ کر دی گئی، میرا دوسرا ہو سکتا ہے کہ شاید اس کو اس طرح سے نہیں کھیلا گیا جس طرح انڈیا کے ہاتھ سے۔ اگر اس طرح کی کوئی چیز چڑھتی تو وہ جیسے پلوامہ کیمپ کو اس نے کھیلا ہمارے خلاف، جس طرح ممبئی کو کھیلا گیا، اس طرح سے ہم اس کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکے ہیں۔ اس کی ڈفرینٹ ریزن ہے۔ انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ممالک ہیں وہ آپ کی بات اس وقت سنتے ہیں جب ان کا آپ کے ساتھ کوئی انٹرسٹ انوالو ہوتا ہے۔ جب امریکہ کا ہمارے ساتھ انٹرسٹ انوالو تھا، انہوں نے صرف نظر کیا۔ اس میں ہمیں میرا خیال ہے کہ لیگل جو کورس آف لا ہے، اگر یہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر سکتا ہے تو وہ تو آپ کو اس کا رائٹ بالکل ٹھیک ہے دینا پڑے گا، آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ اپنا چوئی ظہیر صاحب، یہ ایک صاحب کی سٹوری ہم نے 5ویں پشت کی جو ہماری جنگ لڑ رہی ہے قوت، اس نے بھی چھوڑی تھی، اور وہ کرنل صاحب نیپال میں جا کے ڈس اپیئر ہو گئے تھے، تو ہم کلبھوشن یادو کو کیوں چھوڑیں؟ یہ بھی ایک جنگ جو ہے جاری ہے۔ مجھے نہیں پتا وہ کرنل صاحب نیپال میں کیا کرنے گئے تھے، واقعی یہ ایشو ہے تو ہم نے پراپرلی کیوں نہیں اٹھایا؟ یہ کنوینس ہو چکے ہیں کہ کلبھوشن یادو کو چھوڑنے کے بعد
ہندوستان کے ساتھ کوئی معاملات کسی لیول کے اوپر طے ہوتے ہیں تو کلبھوشن جادو میں سے آپ نے کیا نکالنا ہے؟ یہ ابھی اس اسٹریٹجی کو دیکھنا پڑنا ہے فورن آفس، اور کیونکہ پالیسی جو ہے فورن پالیسی بنتی ہے اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، اور یہ یونانیمس فیصلہ ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ جس نے لیول کے اوپر انڈیا اور پاکستان ایک پراکسی وار میں رہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ لمحہ موجود میں اس طرح کے کئی کیسز دونوں سائیڈ پہ ہوں میں اس میں، تو یہ ایک ایشو ڈھونڈ کے اس کو پہلے ڈسپلے کیا گیا اور اس کے بعد اس کو ہائپ دی گئی۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ آئیں ملیں، اس کی اپیل دائر کریں، وہ اپیل دائر نہیں کرتے۔ میرا مطلب ہے کیا وہ ہمارے پروسیس کو سبورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جو ہم نے ہمارا بھی تو ایک لیگل پروسیس ہے نا سر۔ تو ہیونگ سیڈ دیٹ، تو کیا یہ صورتحال جو ہے اس میں ہم کہیں کوئی سسٹین کر پائیں گے؟ بھائی صاحب، اس صورتحال کے اوپر جو ہے نا، میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں جی، بڑا غور طلب سی چیز ہے کہ پولیس والے جو ہے نا جی، انہوں نے کوئی 5, 7, 10 ہزار روپیہ خرچہ، انہوں نے ایک ملزم پکڑ لیا اور مورر نے 500 روپیہ لے کے چھوڑ دیا۔ اچھا، اس کیس میں بھی یہی کچھ ہونے والا جی۔ اچھا، ہاں، انہوں نے لاکھوں روپیہ لگایا یا اربوں روپیہ لگا، مجھے نہیں پتا کہ ہم کریں کیا۔ اب ہم کمبل چھوڑنا چاہیں، کمبل نہیں چھوڑ رہا، ہم اس کو اتارتے ہیں، وہ نہیں اترتا، وہ چپک گیا ہمارے ساتھ۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اس کو ان نیسیسریلی ڈریگ کیا ہے۔ اب وہ منتیں کر رہے ہیں ہم ان کی کہ جناب، مجھے نہیں سمجھ آئی آج تک کہ راتوں رات آرڈیننس دینے کی ضرورت کیوں محسوس کر لی گئی؟ کیا اتنا ہو گیا تھا؟ کیا انڈیا نے ہمارے ساتھ چاہ بہار ہمیں تحفے میں دے دیا؟ اور جو ہمیں پڑھایا گیا ہے مطالعہ پاکستان میں کہ ٹینکوں کے نیچے لیٹے تھے، میں نے آپ کو لے کے جانا ہے وہاں پہ دکھانے کے لیے کہ اصل میں ٹینکوں کے نیچے کن کو لٹایا گیا تھا۔